یہ کہانی اسپین کے جزیرے لا پالما پر پیش آنے والے ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے، جہاں ایک خاندان گہرے سمندر کی سیر کے لیے نکلتا ہے۔ اسی دوران ایک خوفناک واقعہ پیش آتا ہے، جس کے نتیجے میں پرسکون سمندر اچانک ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑتا ہے اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ کیا یہ خاندان اور پوری انسانیت اس تباہی سے بچ پائے گی؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا؟ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک نوجوان عورت سے ہوتا ہے جو چھٹیاں گزار رہی ہوتی ہے۔ اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی ایک بالی غائب ہے۔ پہلے تو اسے لگتا ہے کہ شاید تصویر کھینچتے وقت بالی غلطی سے سمندر میں گر گئی ہوگی۔ اس کی سب سے اچھی دوست جو قریب ہی کھڑی ہوتی ہے، وہ بغیر ایک لمحہ سوچے گم شدہ بالی تلاش کرنے کے لیے فوراً سمندر میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے پانی کے اندر سے ایک عجیب سی آواز آنے لگتی ہے اور سمندر کا پانی ابلنے لگتا ہے۔ ان کی شیشے کی کشتی ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے اور اسی حادثے میں ان کی ایک دوست اپنی جان گنوا بیٹھتی ہے۔ اس حادثے میں وہاں موجود تمام لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن بعد 4 افراد پر مشتمل ایک خاندان چھٹیاں منانے کے لیے لا پالما جزیرے پر پہنچتا ہے۔ اس جزیرے کو آتش فشاں جزیرہ بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ یہاں موجود آتش فشاں 1948 کے بعد سے نہیں پھٹا تھا۔ کنی اور اس کا شوہر جان بوجھ کر یہاں چھٹیاں گزارنے آئے ہیں، کیونکہ وہ اپنی بگڑتی ہوئی ازدواجی زندگی کو بچانا چاہتے ہیں۔ وہ اس سفر کو اپنے رشتے کو بہتر بنانے کا آخری موقع سمجھتے ہیں۔ جب خاندان تیراکی کے لیے کپڑے تبدیل کرنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو ان کی بڑی بیٹی سارا کو زمین پر بالیوں کا ایک جوڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ بالیاں دیکھ کر والد فوراً کہتے ہیں کہ یہ ان کے خاندان میں سے کسی کی نہیں ہے۔ سارا اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دیتی اور بالیاں اٹھا کر میز پر رکھ دیتی ہے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ چھٹیاں جلد ہی ان کی زندگی کا سب سے خطرناک سفر بننے والی ہے۔ یہاں انہیں ایک خوفناک قدرتی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری جانب پہاڑوں میں ارضیاتی سروے کے محکمے کی ماہر میری اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تحقیق کے لیے جاتی ہے۔ معمول کے مطابق وہ ایک غار میں پہنچتے ہیں، لیکن آج انہیں غار کی دیواروں پر کچھ غیر معمولی چیز نظر آتی ہے۔ چٹانوں پر ایک عجیب سی تہ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ میری نے اپنے پورے کیریئر میں پہلی بار ایسی چیز دیکھی تھی، اس لیے وہ فوراً اس کے نمونے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی دوران اس کا داڑھی والا ساتھی زمین پر بڑی تعداد میں مردہ چمگادڑیں دیکھتا ہے۔ معائنہ کرنے پر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ غار کے اندر کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار معمول سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ اچانک غار کی چھت میں ایک بہت بڑی دراڑ نمودار ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ارضیاتی محکمے کا ڈائریکٹر اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے۔ خبر میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ لا پالما جزیرے کے جنوب مشرقی سمندری علاقے میں ایک تیز رفتار کشتی ملی ہے اور اس میں سوار تمام سیاح مردہ پائے گئے ہیں۔ معاملے کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ یہ خبر پڑھنے کے بعد ڈائریکٹر کو شدید تشویش لاحق ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد میری اور اس کا ساتھی اس کے دفتر پہنچتے ہیں اور اسے غار میں ہونے والی اپنی دریافتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مزید تحقیقات سے انکشاف ہوتا ہے کہ غار کے اندر موجود ہوا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور ایلومینیم آکسائیڈ کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ اس طرح کا واقعہ اس سے پہلے کبھی مشاہدے میں نہیں آیا تھا۔ مزید برہنہ جزیرے کی بارش کا موسم طویل ہوتا جا رہا ہے اور بارش کی مقدار میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پانی کے بڑھتے ہوئے بہاؤ کی وجہ سے چٹانوں کا توازن بگڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں غار کے اندر خطرناک دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح جاری رہی تو زلزلہ آنے پہاڑ سے مٹی اور چٹانیں کھسکنے کا شدید امکان ہے، لیکن ڈائریکٹر ان کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ پہاڑوں میں ہلکی پھلکی لرزش معمول کی بات ہے۔ ابھی تک زہریلی گیس کی موجودگی کے واضح شواہد بھی سامنے نہیں آئے اور موجودہ صورتحال اتنی سنگین نہیں کہ اسے کسی بڑے خطرے کا اعلان کیا جا سکے۔ یہ غیر ضروری ڈانٹ سننے کے بعد دونوں محققین کو شدید مایوسی ہوتی ہے۔ تاہم داڑھی والا شخص لیکن وہ اپنے شک پر قائم رہتا ہے۔ وہ میری کو ایک نقشے کے پاس لے جاتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے کہ 1948 میں یہاں ایک بہت بڑا آتش فشانی دھماکہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں کئی کلومیٹر لمبی ایک دراڑ بن گئی تھی۔ یہ دراڑ اتنی چوڑی تھی کہ ایک انسان اس کے اندر چل سکتا تھا۔ اگر دوبارہ ایسا ہی کوئی دھماکہ ہوا تو پہاڑ کا ایک پورا حصہ ٹوٹ کر سیدھا سمندر میں جا گرے گا۔ اگر ایک پورے شہر کے برابر حجم کی کوئی چیز سمندر میں جا گرے تو اس کے نتیجے میں یقیناً ایک تباہ کن سونامی پیدا ہوگا۔ وہ سوال کرتا ہے کہ ڈائریکٹر عوام کو پہلے سے خبردار کیوں نہیں کر رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ چند سال پہلے ڈائریکٹر سے ایک سنگین غلطی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار پہاڑ سے مٹی اور چٹانیں کھسکنے کے خطرے کی وارننگ جاری کی تھی، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا، لیکن حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس واقعے کی وجہ سے تقریباً اس کی ملازمت چلی گئی تھی۔ تب سے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جب تک کسی قدرتی آفت کا مکمل یقین نہ ہو وہ دوبارہ کبھی خطرے کی گھنٹی نہیں بجائے گا۔ تاہم میری اور اس کا ساتھی یہ نہیں جانتے کہ ڈائریکٹر خود ان سے بھی زیادہ خوفزدہ ہے۔ در حقیقت وہ پہلے ہی شدید پریشانی میں مبتلا ہے۔ اسی وقت وہ فرانزک ڈپارٹمنٹ میں نئی تحقیقات کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے گیا ہوتا ہے۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اس تیز رفتار کشتی میں ہلاک ہونے والے تمام افراد انتہائی زیادہ درجہ حرارت والی گیس کے اثر میں آنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔ ان کے جسموں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ اور سلفر ڈائی آکسائیڈ پائی گئی۔ ان کے پھیپھڑوں میں بھی یہ گیسیں پائی گئیں، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ صورتحال بالکل معمول کے مطابق نہیں ہے۔ دوسری جانب ریزورٹ میں نک کا خاندان بے فکری کے ساتھ دھوپ اور سمندر سے لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے۔ سارا خاموشی سے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی ہوتی ہے۔ ایک لڑکی اس کے پاس آتی ہے اور اسے بیچ والی بال کھیلنے کے لیے اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دیتی ہے، لیکن سارا انکار کر دیتی ہے کیونکہ اسے اپنے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا ہوتا ہے جو آٹزم کا شکار ہے۔ لڑکی مایوس ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔
सारा नए दोस्त बनाना चाहती है, लेकिन इसमें खुद आगे बढ़कर बात करने का एतमाद नहीं होता। पूल से बाहर आने के बाद इसके वालिद संगीत इसकी उदासी महसूस करते हैं और इसे खेलने के लिए जाने की हौसला अफजाई करते हैं। वो इसे यकीन दिलाते हैं कि वो इसके भाई का ख्याल रखेंगे। ये सुनने के बाद सारा आखिरकार खेल में शामिल होने के लिए रजामंद हो जाती है। जाने से पहले इसके वालिद इसे वॉलीबॉल के चंद बुनियादी उसूल जल्दी से समझा देते हैं। सारा खेलने के लिए चली जाती है और अपना बेटा नक के पास छोड़ जाती है। बच्चे के साथ वक्त गुजारते हुए नक अचानक अपनी बीवी को एक हस्पानवी शख्स के साथ हंसते और बातें करते हुए देखता है। ये देखकर वो फौरन गुस्से में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा अपने बेटे की तरफ देखता है, बच्चा वहां से गायब हो चुका होता है। घबराया हुआ नक अपने बेटे को तलाश करना शुरू कर देता है। इसे ख्याल आता है कि शायद लड़का अपनी बहन को ढूंढने के लिए साहिल की तरफ चला गया हो। वो साहिल की तरफ भागता है और बार बार अपने बेटे का नाम पुकारता है। कुछ देर बाद इसे दूर एक चट्टान पर एक छोटा सा लड़का खड़ा नजर आता है। जब नक इसके करीब पहुंचता है, वो समझ जाता है कि ये इसका बेटा है जो खामोशी से समंदर को देख रहा है। बच्चा समंदर में बड़ी तादाद में जमा होने वाले कछुओं को देख रहा होता है, जैसे वो सब मिलकर किसी दूसरी जगह हिजरत करने की तैयारी कर रहे हों। दूसरी जानिब मेरी अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेती है। गार से लाए गए पानी के नमूने में किसी भी गैर मामूली मदनियात के आसार नहीं मिलते। इससे वाज़ेह होता है कि समंदर का पानी बहुत तेजी से पहाड़ के अंदर दाखिल हुआ और बराह रास्त गार तक पहुंच गया। उन्होंने जो दरार दरियाफ्त की थी वो भी बिल्कुल नई थी और इसे बने हुए 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं हुए थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो जजीरे पर मौजूद हर शख्स शदीद खतरे में हो सकता है। ये एहसास होने के बाद मेरी और उसका साथी फैसला करते हैं कि वो दोबारा पहाड़ पर जाएंगे और खुद दरार के ऊपरी हिस्से का जायजा लेंगे। वो गाड़ी में वापस वहां पहुंचते हैं। वहां जो मंजर वो देखते हैं वो इससे भी ज्यादा खौफनाक होता है। दरार का एक सरा अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ धंस रहा होता है। वो फौरन अपना सामान नस्ब करते हैं और पैमाइश शुरू कर देते हैं। उनके खदशात दुरुस्त साबित होते हैं। दरार मुसलसल अपनी जगह तब्दील कर रही होती है। अगरचे ये हरकत बहुत आहिस्ता है, लेकिन ये वाज़ेह होता है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो एक तबाहकुन आफत को रोकना नामुमकिन होगा। दूसरी जानिब अर्जियाती महकमे का अमला भी खतरे की इब्तिदाई अलामात महसूस करना शुरू कर देता है। पहाड़ के आसपास गैस की सतह बढ़ रही होती है और जमीन में इब्तिदाई झटके भी महसूस किए जा रहे होते हैं। डायरेक्टर फौरन हुक्म देता है कि नेशनल गार्ड से राब्ता किया जाए ताकि जरूरत पड़ने की सूरत में पहाड़ पर मौजूद सयाहों को वहां से निकाला जा सके। इसी वक्त मेरी इसे फोन करती है। जब डायरेक्टर को मालूम होता है कि वो दोनों अब भी पहाड़ पर मौजूद हैं, तो वो घबरा जाता है और उन्हें हुक्म देता है कि अपना तमाम सामान वहीं छोड़कर फौरन नीचे आ जाएं। जब वो अभी पैमाइश कर ही रहे होते हैं तो अचानक दरार से सफेद धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ये मंजर देखकर दोनों अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। नीचे उतरते हुए उन्हें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो पहाड़ पर कैंप लगाकर रह रहे होते हैं। मेरी फौरन समझ जाती है कि ये आतिशफिशानी सरगर्मी की वाज़ेह अलामत है, चुनांचे वो सबको चीख चीख कर वहां से भागने और महफूज मकाम पर जाने के लिए कहती है। कुछ ही देर बाद मेरी को अस्पताल के बिस्तर पर होश आता है। डायरेक्टर इसे बताता है कि इसका साथी तशवीशनाक हालत में है और जहरीली गैस के असर में आने की वजह से कोमा में चला गया है। इस बार आतिशफिशा से बड़ी मिकदार में जहरीली गैस खारिज हुई थी, लेकिन खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। ताहम डायरेक्टर जानता है कि यह सिर्फ शुरुआत है। जब जहरीली गैस खारिज होना शुरू होती है तो उसके बाद आतिशफिशा से राख निकलती है और फिर पिघला हुआ लावा खारिज होता है। अगर पहाड़ का कोई बड़ा हिस्सा टूटकर समंदर में जा गिरे तो उसके नतीजे में एक तबाहकुन सुनामी पैदा हो सकता है। ऐसा सुनामी दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल सकता है। कई बर्रे आजम इससे मुतासिर हो सकते हैं और छोटी जजीरा नुमा रियासतें मुकम्मल तौर पर समंदर की लपेट में आ सकती है। सिर्फ लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की लागत ही अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा मौजूद है। खौफ व हरास और अफरातफरी के दौरान मजीद बहुत सी जानें ज़ाय हो सकती है। इसीलिए डायरेक्टर अब भी मजीद ठोस शवाहिद का इंतजार करना चाहता है, लेकिन आमी अब मजीद इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। वो डायरेक्टर से साफ कहती है कि अगर अभी कार्रवाई न की गई तो उसके नताइज नाकाबिले तलाफी हो सकते हैं। दबाव के तहत डायरेक्टर उसके साथ मेयर से मिलने के लिए जाने पर रजामंद हो जाता है। ताहम मेयर का रवैया बदस्तूर तब्दील नहीं होता। वो इस वक्त तक अवाम को खबरदार करने से इनकार कर देता है जब तक इसे मुकम्मल यकीन न हो जाए। एक और गलत वार्निंग जारी करना उसके ओहदे के लिए खतरा बन सकता है। मेरी और डायरेक्टर इसे कितना ही समझाने की कोशिश करते हैं, मेयर इंतजार करने का फैसला करता है। दूसरी जानिब रिजोर्ट में नक और आमी एक बार फिर अपने बेटे के मामले पर बहस करने लगते हैं। आमी नक पर इल्जाम लगाती है कि जब उनका बेटा लापता हुआ तो इसने इसे फौरन इत्तला नहीं दी। नक गुस्से में जवाब देता है कि आमी पूरा दिन बच्चों पर तवज्जो ही नहीं दे रही थी। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को समझने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान सारा की जिंदगी भी मुश्किलात का शिकार होने लगती है। जिस लड़की से इसकी एक दिन पहले ही दोस्ती हुई थी वो अब इसे सख्ती से डांटती है। वजह यह होती है कि सारा ने गलती से इसकी एक वीडियो शेयर कर दी थी। दरअसल वो वीडियो खुफिया तौर पर इस वीडियो को एक लड़के ने खुफिया तौर पर रिकॉर्ड किया था, लेकिन गुस्सा सारा पर निकाला जाता है। दिल टूटने के बाद सारा अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। वो वहीं बैठी होती है कि इसे अगले कमरे से अपने वालिदैन के जोर जोर से बहस करने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब इसका वहां एक लम्हा भी मजीद रुकने को दिल नहीं चाहता। वो खामोशी से वहां से निकल जाती है और हवाई अड्डे की तरफ रवाना हो जाती है। वहां पहुंचकर वो नॉर्वे में अपने मामू को फोन करती है और उनसे वापसी की टिकट बुक करवाने के लिए कहती है।
اس کے ماموں پوچھتے ہیں کہ وہ اکیلے سفر کیوں کرنا چاہتی ہے، لیکن سارا کچھ بتانے سے انکار کر دیتی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد اس کے ماموں کو تشویش ہونے لگتی ہے اور وہ اپنی بہن آمی کو فون کرتے ہیں، لیکن اس وقت آمی یوگا کر رہی ہوتی ہے اور اسے فون کی گھنٹی سنائی نہیں دیتی۔ دوسری جانب ارضیاتی محکمے کو اس سے بھی زیادہ تشویشناک خبر موصول ہوتی ہے۔ پورے جزیرے میں مسلسل ہلکے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کا مرکز آہستہ آہستہ سطح زمین کی طرف اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ واضح طور پر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ ڈائریکٹر فوراً ایئر ٹریفک کنٹرول کو حکم دیتا ہے کہ لا پالما جزیرے سے آنے اور جانے والی تمام پروازیں روک دی جائیں۔ آتش فشانی راکھ طیاروں کے انجنوں کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اور طیارے حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن یہ وارننگ بہت دیر سے جاری کی جاتی ہے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چھوٹا لیکن طاقتور دھماکہ گونجتا ہے جس سے وہاں موجود ہر شخص حیران اور پریشان رہ جاتا ہے۔ بالکل اسی لمحے سارا کو لے جانے والی پرواز رن وے پر تیزی سے آگے بڑھ رہی ہوتی ہے۔ پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے ہدایت موصول ہوتی ہے۔ ایئر ٹریفک کنٹرول کی جانب سے طیارے کو ٹیک آف منسوخ کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، لیکن رن وے چھوٹا ہونے کی وجہ سے طیارہ رکنے کے بجائے آگے بڑھنے اور اڑان بھرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب آمی آخرکار اپنے بھائی کی مس کال دیکھتی ہے اور فوراً اسے واپس فون کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ سارا ہوائی اڈے چلی گئی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور اپنے شوہر کو تلاش کرنے کے لیے تیزی سے نکل پڑتی ہے۔ اسی دوران گھنی آتش فشانی راکھ کے درمیان ایک طیارے کے گرجنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اگلے ہی لمحے ایک زوردار دھماکہ آسمان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ آمی خوف سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس طیارے میں اس کی بیٹی سارا بھی سوار تھی یا نہیں۔ جیسے ہی یہ دونوں ہوائی اڈے جانے کی تیاری کرتے ہیں، آمی کو اپنے بھائی کا پیغام موصول ہوتا ہے۔ اس کا بھائی وزارت خارجہ میں کام کرتا ہے اور اسے طیارے کے حادثے کے بارے میں پہلے ہی اطلاع مل چکی ہوتی ہے۔ ریسکیو ٹیمیں پہلے ہی امدادی کارروائیوں میں مصروف ہوتی ہیں اور تمام زندہ بچ جانے والوں کو جزیرے کے واحد ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب آمی اور نک ہسپتال پہنچتے ہیں تو وہ کئی گھنٹوں تک سارا کو تلاش کرتے ہیں، لیکن انہیں وہ کہیں نہیں ملتی۔ ہسپتال کا عملہ انہیں پرواز میں سوار مسافروں کی فہرست دکھاتا ہے۔ جن مسافروں کے ناموں کے آگے نشان لگا ہوتا ہے انہیں پہلے ہی ہسپتال پہنچایا جا چکا ہوتا ہے، جبکہ باقی مسافروں کو لاپتہ قرار دیا گیا ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہیں وہ حیرت سے دنگ رہ جاتے ہیں۔ سارا محفوظ حالت میں اندر بیٹھی ہوتی ہے۔ درحقیقت سارا طیارے میں سوار ہونے ہی والی تھی کہ اسے اپنی دوست کا ایک پیغام موصول ہوا۔ اس کی دوست نے دل سے معذرت کی اور سارا سے معافی مانگی۔ سارا نے آخری لمحے میں طیارے میں سوار نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ بعد میں اس کی دوست کو بھی احساس ہوا کہ اس پیغام نے انجانے میں سارا کی جان بچا لی تھی۔ اس واقعے کے بعد ان دونوں کی دوستی مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوسری جانب ارضیاتی محکمے میں صورتحال مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہوتی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہوتا ہے کہ جزیرے کو فوری طور پر خالی کرا لیا جانا چاہیے، لیکن میئر اب بھی اس پر رضامند نہیں ہوتا۔ اس کا کہنا ہوتا ہے کہ ایسی وارننگ جاری کرنے سے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل سکتا ہے اور افراتفری کے دوران مزید جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی آتش فشانی راکھ ظاہر ہو چکی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کوئی بڑی تباہی نہیں ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ ایک اور غلط وارننگ جاری کرنے سے سب کی نوکریاں خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ جب ڈائریکٹر کو احساس ہوتا ہے کہ عوام کو اب بھی خبردار نہیں کیا جا رہا تو وہ ذاتی طور پر ایک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام ملازمین کو فوراً جزیرہ چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ڈیوٹی پر آخری شخص کے طور پر خود وہیں رہے گا۔ میری اس فیصلے سے خوش نہیں ہوتی، لیکن اس پر اپنے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ جلد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی وہ نشے میں ہوتا ہے اور ایک بار میں ہنگامہ کر رہا ہوتا ہے۔ میری وہاں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے جاتی ہے، لیکن الٹا پولیس سرکاری کام میں مداخلت کرنے کے الزام میں اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ جب اس کا بھائی ہوش میں آتا ہے تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ فوراً اس سے ملنے کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہترین وکیل کرے گا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا ہوتا ہے۔ آتش فشاں کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دونوں بہن بھائی اس خطرناک جزیرے سے کیسے بچ نکلیں گے، لیکن یہ تو صرف تباہی کی شروعات ہے۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ جب کوئی آتش فشاں راکھ خارج کرنا شروع کرتا ہے تو عام طور پر اس کے بعد مکمل آتش فشانی دھماکہ ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پہاڑ کا ایک پورا حصہ ٹوٹ کر سمندر میں جا گرے گا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں میٹر بلند ایک زبردست سونامی پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی قدرتی آفات میں سے ایک بن سکتی ہے۔ رات کے وقت آتش فشاں سے ایک بار پھر سفید دھواں اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کوئی سویا ہوا دیو جاگنے والا ہو۔ اسی وقت نک اور اس کا خاندان اب بھی سمندر میں موجود ہوتا ہے اور انہیں اس خطرے کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ انہیں ذرا بھی معلوم نہیں ہوتا کہ تباہی آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ آمی فون اٹھاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کی کال ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ حکومت کو صورتحال کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہے، لیکن وہ اسے چھپا رہی ہے۔